السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے کسان بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ ایگریکلچر۔ تو سمارٹ ایگریکلچر آپ تمام دوستوں کے لیے حکومت کی جو نئی پالیسیاں اور نئے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم ویڈیو شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ تمام کسان بھائیوں کا فائدہ ہو سکے، اور جو بھی حکومت کی طرف سے نئی سبسڈی کی سکیم یا کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ تو ابھی تک آپ نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ ایگریکلچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سمارٹ ایگریکلچر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سبسڈی کے حوالے سے، اور جو حکومت پنجاب نے 2020-21 میں جو بھی پالیسیاں بنائی تھیں ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں تراشواں پھلوں کی برداشت اور درجہ بندی اور مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ تراشواں پھلوں کی برداشت رنگت مکمل تبدیل ہونے پر کریں اور بارش، دھند یا زیادہ نمی کی صورت میں برداشت نہ کریں۔ پھل کو احتیاط سے ڈنڈی کے قریب سے کینچی سے کاٹ کر تھیلے میں رکھیں۔ پھل کو برداشت کرنے والے اوزار تیز ہوں اور جراثیم کش دوائی میں وقفے سے ڈبو کر استعمال کریں۔ پھل کو کھینچ کر برداشت نہ کریں۔ زمین پر گرنے اور چوٹ لگنے سے بچائیں تاکہ پھل زخمی نہ ہو۔ درجہ بندی کرتے وقت خیال رکھیں کہ پھل بلحاظ رنگ، سائز ایک جیسے ہوں اور کسی بھی بیماری سے متاثر نہ ہوں اور نہ زخمی یا نشان زدہ ہوں۔ برآمد اور ذخیرہ کرنے کے لیے پھل کی پروسیسنگ یعنی دھلائی، ویسٹنگ یعنی پھپھوندی کش دوائی، خشک کرنا اور درجہ بندی پر توجہ دیں۔ تو جو 5ویں نمبر پر ہے، پھل کو گتے کے ڈبوں میں پیک کرنے کے بعد چلنگ بلاسٹ 2 تا 3 ڈگری سینٹی گریڈ 24 گھنٹے کریں اور 4 تا ڈگری سینٹی گریڈ پر ذخیرہ کریں تاکہ بعد ازاں پھل برداشت زیادہ دیر تک محفوظ رہے۔ مزید رہنمائی کے لیے ہمارے ٹول فری نمبر 0300170000 پر کال کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ حکومت نے کسانوں کو فنی معلومات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک زراعت نامہ جاری کیا تھا۔ کاشتکار جدید زرعی ٹیکنالوجی اور فنی معلومات سے آگاہی کا بااعتماد ذریعہ۔ 15 روزہ زراعت نامہ لاہور۔ حکومت زراعت محکمہ پنجاب کی طرف سے کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے ہر 15 روز بعد باقاعدگی سے شائع ہونے والا منفرد جریدہ، صرف 1200 روپے بذریعہ منی آرڈر۔ تو اگر کسی کسان بھائی کو اگر یہ روزنامہ زراعت نامہ چاہیے تو یہ ایڈریس دیا ہوا ہے، اس سے آپ وصول کر سکتے ہیں۔ بنام ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب 21 سال آغا خان سوم روڈ لاہور، ارسال کر کے آج ہی سالانہ خریدار بنیں اور زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے منافع کمائیں۔ تو اس میں جنہوں نے لکھنے میں مدد دی ہے وہ ریسرچ انفارمیشن یونٹ زرعی ایوب تحقیقاتی ادارہ کیمپس جھنگ روڈ فیصل آباد، ان کا بھی فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب نے کسانوں کو دالوں کی پیداوار کی صلاحیت کے لیے پورٹیبل سولر ایریگیشن سسٹم پر سبسڈی دی ہے جو کہ درج ذیل اضلاع میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ درج ذیل اضلاع میں بکھر، جھنگ، خوشاب، لیا وغیرہ شامل ہیں۔
دالوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ بذریعہ تحقیق، جس کے تحت پورٹیبل سولر ایریگیشن سسٹم کی رعایتی قیمت پر فراہمی کے لیے کاشتکاروں سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ اگر کوئی کاشتکار بھائی یہ سبسڈی حاصل کرنا چاہتا ہے تو درج ذیل اگر شرائط پر وہ پورا اترتا ہے تو اس کو یہ سبسڈی دی جائے گی۔ کاشتکار 5 تا 25 ایکڑ تک زمین کا مالک ہو، مزرعہ ہو، ٹھیکیدار ہو یا کم از کم 50 ہارس پاور ٹریکٹر کا مالک ہو۔ جو بھی 5 یا 25 ایکڑ تک زمین رکھتا ہے، اس کے پاس 50 ہارس پاور کا ٹریکٹر ہے تو وہ یہ سبسڈی حاصل کر سکتا ہے۔ زرعی رقبہ مشترکہ ملکیت ہونے کی صورت میں خاندان کا صرف ایک فرد اس سبسڈی اسکیم کے لیے درخواست دے سکے گا۔ اس اسکیم کے تحت کاشتکار پورٹیبل سولر ایریگیشن سسٹم کی سہولت 3 سال تک کرائے پر دوسرے کسانوں کو دینے کے پابند ہوں گے۔ یعنی یہ جو پورٹیبل سولر ایریگیشن سسٹم دیا جائے گا، حکومت پنجاب کی طرف سے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ 3 سال تک کرائے پر دوسرے کسانوں کو دینے کا پابند ہوگا۔ قراردادی میں کامیاب 15 یوم میں منظور شدہ فرم سے بینک ڈرافٹ کے ذریعے مشینری بک کروانے کے پابند ہوں گے۔ اس اسکیم کے تحت فراہم کردہ مشینری کو صرف پروجیکٹ کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ زرعی آلات مشینری کی الاٹمنٹ کے متعلق الاٹمنٹ کمیٹی، ناظم اعلیٰ زراعت توسیع تحقیق پنجاب لاہور کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ شناختی کارڈ، ٹریکٹر کی رجسٹریشن بک، زرعی رقبے کی فرد ملکیت کی تصدیق شدہ کاپی اور 100 روپے اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی درخواست کے ساتھ جمع کرانا ضروری ہوگا۔ مکمل درخواستیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع کے مقامی دفتر میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 25 دسمبر 2020 ہے۔ حکومت پنجاب کا کسان دوست اقدام، تیلدار اجناس اگائیں، زر مبادلہ بچائیں۔ تو حکومت پنجاب نے سورج مکھی کی کاشت کے لیے کاشتکاروں کو 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو کاشتکاری جو ہیں وہ سورج مکھی کی کاشت کا وقت، موضوع علاقے، شرح بیج اور کھادوں کا استعمال جان سکتے ہیں۔ کاشتکار سورج مکھی کی بروقت کاشت سے اپنی آمدنی میں اضافہ کریں اور حکومت پنجاب کی طرف سے 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی بھی حاصل کریں۔ تو سورج مکھی کو کاشت کرنے کے جو موضوع علاقے ہیں اور ان کا جو وقت کاشت ہے وہ درج ذیل ہے۔ تو سب سے پہلے جو موضوع علاقے آتے ہیں ان میں ڈیرہ غازی خان، راجن پور شامل ہیں۔ ان کا وقت کاشت 20 دسمبر تا 31 جنوری ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو موضوع علاقے ہیں ان میں بہاولپور، رحیم یار خان، ملتان، وہاڑی، بھاول نگر، مظفر گڑھ، لیا، لودھراں اور بکھر شامل ہیں۔ ان اضلاع میں وقت کاشت 1 تا 31 جنوری ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اضلاع آتے ہیں ان میں میاں والی، سرگودا، خوشاب، جھنگ، سہیوال، خانیوال، اکاڑا، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا، لاہور، منڈی بہاولدین، شیخو پورہ، قصور، نانکانہ صاحب، ناروال، اٹک، راول پنڈی گجرات اور چکوال شامل ہیں۔ ان علاقوں میں جو وقت کاشت ہے وہ 15 جنوری تا آخر فروری ہے۔ ہائیبریڈ اقسام کی کاشت کے لیے شرح بیج 2 کلو فی ایکڑ رکھیں اور بیج کے اگاؤ کی شرح 90% سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اوسط زرخیز زمین میں بوائی کے وقت 1.5 بوری DAP اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ
جبکہ پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ آدھی بوری یوریا اور پھولوں کی ڈھوڈیاں بنتے وقت آدھی بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کر کے 25 من فی ایکڑ سے زائد پیداوار حاصل کریں۔ حکومت پنجاب کا ایک اور کسان دوست اقدام۔ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت کماد کی پیداوار میں اضافے کا قومی منصوبہ۔ نمائشی پلاٹ۔ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت کماد کی پیداوار میں اضافے کے لیے درج ذیل منصوبے بنائے گئے تھے، جن پر تیزی سے عمل درآمد جاری ہے۔ سال 2020 اور 21 کے لیے حکومت پنجاب کے درج ذیل اضلاع میں سرگودا، بکر، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، چنیوٹ، منڈی بہاولدین، قصور، مظفر گڑھ، لیا، راجن پور، بہاولپور اور رحیم یار خان کے اضلاع میں نمائشی پلاٹ کی کاشت کے لیے کاشتکاروں سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ تو اس درخواست کو دینے کے لیے درج ذیل شرائط پر پورا اترنا ضروری ہوگا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے 1 ایکڑ نمائشی پلاٹ کے لیے اخراجات 30,000 روپے ادا کر دیے جائیں گے۔ نمائشی پلاٹ کے لیے شرائط درخواست فارم پر درج ہیں، جو متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع اور زراعت آفیسر توسیع کے دفاتر سے مفت حاصل کیے جا سکتے ہیں، یا محکمہ زراعت پنجاب کی ویب سائٹ www.agripunjab.gov.pk سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ فارم کی فوٹو کاپی بھی قابل قبول ہوگی۔ تمام درخواستیں تحصیل کی سطح پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر توسیع زراعت میں موصول کی جائیں گی اور جانچ پڑتال کے بعد قراردادی ضلعی سطح پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع کے دفتر میں ہوگی۔ کامیاب کاشتکار محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق پلاٹ کاشت کرنے کے پابند ہوں گے۔ 5 سے 25 ایکڑ تک قابل کاشت زرعی اراضی کے مالک کاشتکار مرد و خواتین درخواستیں دینے کے اہل ہیں۔ درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ 4 جنوری 2021 ہے۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ٹول فری نمبر پر رابطہ کریں۔ وزیر اعظم پاکستان کا کسان دوست اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں کسانوں کی خوشحالی اور پنجاب کی ہریالی کا سنہری دور۔ وزیر اعظم کے زرعی ایمرجنسی پروگرام 300 ارب روپے کے منصوبہ جات۔ ای کریڈٹ اسکیم کے تحت 35 ارب روپے کے بلا سود قرضوں کی فراہمی۔ سورج مکھی کے کاشت پر کسانوں کو 57 کروڑ 20 لاکھ روپے سبسڈی کی فراہمی۔ 15 اضلاع میں دھان کی منتخب باسمتی اقسام پر 1200 روپے اور غیر باسمتی اقسام پر 800 روپے فی بیگ سبسڈی کی فراہمی۔ آبپاشی زراعت کی پیداوار بڑھانے کے منصوبے کے تحت 3 ارب 88 کروڑ روپے کی لاگت سے 50% سبسڈی پر سپرنکل سولر سسٹم نصب کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں 10,000 آبپاش کھالوں کی پختگی اور 9500 لیزر لینڈ لیبرر کی سبسڈی پر فراہمی کا آغاز۔ گندم، چاول اور گنا کے کاشتکاروں کو جدید مشینری کے لیے 47 کروڑ روپے کی فراہمی۔ جلال پور آبپاشی منصوبے کے تحت جہلم اور خوشاب میں 3 ارب 98 کروڑ روپے کی لاگت سے 30,000 ایکڑ رقبے پر لیزر لینڈ لیبرر اور 200 ایکڑ رقبے پر جدید نظام آبپاشی کی سہولت۔
20 آبی تالابوں کی تعمیر اور سولر پمپنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ فصل بیمہ اسکیم کے تحت 5,30,438 کاشتکاروں کی فصلیات کا بیمہ اور انشورنس کمپنیوں کو 98 کروڑ روپے بطور پریمیم ادائیگی کی گئی۔ زرعی گریجویٹ کے انٹرنشپ پروگرام کا آغاز اور طلبہ کو 30,000 روپے ماہانہ وظیفہ کی فراہمی بھی جاری ہے۔ زرعی ٹاسک فورس کی طرف سے تقریباً 17 کروڑ روپے کی جعلی اور غیر معیاری ادویات کھادوں کی ضبطگی اور ان میں سے ملوث 1,000 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہیں۔ زرعی پالیسی کی منظوری اور فروری 2019 سے عمل درآمد کا آغاز جاری ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے ترقیاتی منصوبے پر عمل درآمد جاری ہے۔ سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی پروکیورمنٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، ایگری سمارٹ سسٹم، ہیومن ریسورس سسٹم انفارمیشن سسٹم کا اجراء کیا گیا۔ زرعی منڈیوں کے نظام میں بہتری کے لیے پنجاب ایگریکلچر ریگولیٹری ایکٹ پیمرا قائم کیا گیا۔ 2020-21 کے وزیر اعظم کے زرعی ایمرجنسی پروگرام میں بارانی علاقوں میں گندم کی کاشت کے لیے منظور شدہ اقسام پر سبسڈی دی گئی۔ بارانی علاقوں کے کاشتکار گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے درج ذیل حکومت پنجاب کی طرف سے دیے گئے بیج استعمال کر کے زیادہ گندم حاصل کر سکتے ہیں۔ کے لیے درج ذیل منظور شدہ اقسام اور ان کا جو وقت کاشت دیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے جو علاقہ ہے جس میں منظور شدہ اقسام جو ہے گندم کی، وہ ہے مرکز 19، بارس 2009، دورابی 2011، پاکستان 2013، فتح جنگ 2016، احسان 2016، بارانی 2017۔ یہ حکومت پنجاب کی طرف سے منظور شدہ اقسام ہیں، ان پر سبسڈی دی جائے گی اور ان کا جو وقت کاشت ہے وہ ہے 20 اکتوبر تا 15 نومبر۔ کاشت کے لیے موزوں علاقے: پنجاب کے تمام بارانی علاقے۔ پنجاب کے تمام بارانی علاقوں میں مرکز، بارس، دورابی، پاکستان، فتح جنگ، احسان، بارانی کاشت کیے جا سکتے ہیں اور فی ایکڑ جو شرح بیج استعمال ہوگی وہ منظور شدہ اقسام کا تصدیق شدہ 40 سے 50 کلو گرام فی ایکڑ بیج استعمال کریں اور بیج کے اگاؤ کی شرح 85% سے ہرگز کم نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر قیادت زرعی ترقی کے 2 سال 2018 تا 2020 گندم، چاول اور گنا کے کاشتکاروں کو جدید مشینری کے لیے 30 کروڑ روپے سبسڈی فراہم کی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر قیادت زرعی ترقی کے لیے 300 ارب روپے کے تاریخی منصوبے پر عمل درآمد جاری ہے۔ بارانی علاقوں میں کمانڈ ایریا کے اضافے کا قومی پروگرام کے تحت پنجاب کے 13 بارانی اضلاع میں یہ منصوبہ جاری ہے۔ درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ 15 اکتوبر 2020 ہے۔
پنجاب کے 13 برانی اضلاع میں لیزر لینڈ لیورر پر 2,50,000 روپے فی یونٹ سبسڈی کی فراہمی جاری ہے۔ اگر کوئی کاشتکار بھائی اس لیزر لینڈ لیورر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ شرائط و ضوابط ہیں، اگر ان پر وہ پورا اتر سکتا ہے تو پھر درخواست دے۔ شرائط و ضوابط: لیزر یونٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست دہندگان کے پاس لیزر لیورر کو چلانے کے لیے ذاتی ٹریکٹر ہونا لازمی ہے۔ مالک خود کاشتکار مزرعہ زرعی گریجویٹ کے پاس منصوبے کے اضلاع کے برانی علاقوں میں 12.5 ایکڑ سے زیادہ رقبہ نہ ہو اور وہ ترجیحاً زرعی مشینری کی خدمات کرائے پر فراہم کر رہا ہو۔ درخواست دہندگان اپنے علاقے میں ہمواری زمین بذریعہ لیزر ٹیکنالوجی کی خدمات فراہم کرنے کے لیے متفق ہو۔ درخواست دہندگان منصوبے کی مدت کے دوران سالانہ 300 ایکڑ زمین کی ہمواری کے لیے خدمت فراہم کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایسے کاشتکار جو پہلے حکومت کی کسی اور اسکیم کے تحت لیزر یونٹ حاصل کر چکے ہیں وہ اس اسکیم میں شامل نہیں ہوں گے۔ طریقہ کار: سب سے پہلے جو اضلاع ہیں ان میں سبسڈی لیزر لینڈ لیورر پر فراہم کی جائے گی۔ کاشتکار اس اسکیم کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقہ کار پر عمل کریں۔ سب سے پہلے جو اضلاع آتے ہیں جن میں یہ سبسڈی فراہم کی جائے گی ان میں راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، میاں والی، خوشاب، ڈیرہ غازی خان، لیا، بکھر اور راجن پور کے اضلاع کے برانی علاقے کاشتکار ان درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ اہل درخواست گزاروں کو الاٹمنٹ ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی قائم ضلعی کمیٹی کرے گی اور جس کے لیے اگر ضروری ہوا تو قراردادی ہوگی۔ خواہش مند کاشتکار مکمل درخواست متعلقہ دستاویزات اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اصلاح آبپاشی کے دفتر میں مقررہ تاریخ تک جمع کروائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر قیادت زرعی ترقی کے 2 سال 2018 تا 2020 زرعی ٹاسک فورس کی طرف سے تقریباً 17 کروڑ روپے کی جعلی اور غیر ملی ادویات و کھاد کی ضبطگی اور اس میں ملوث 1000 افراد کے خلاف FIR درج کی گئیں۔ دالوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے تحقیق کے فروغ کا منصوبہ: وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اس منصوبے کے تحت چنے کی ترقی دار اقسام کی تصدیق شدہ بیج کی 50% سبسڈی پر فراہمی۔ یہ اسکیم صرف لیا، بکھر، میاں والی اور خوشاب کے اضلاع کے لیے ہے۔ شرائط و ضوابط: درخواست دہندگاں 1 تا 25 ایکڑ برانی یا 2 تا 25 ایکڑ نہری زمین کا مالک مزرعہ ٹھیکیدار ہو۔ مشترکہ رقبہ ہونے کی صورت میں خاندان کا صرف ایک فرد درخواست دے سکتا ہے۔ ایک فرد کو 1 ایکڑ کے لیے بیج چنا رعایتی قیمت پر فراہم کیا جائے گا۔ بیج کی فراہمی قراردادی کے ذریعے ہوگی۔ قراردادی کے سلسلے میں متعلقہ کمیٹی کے خلاف اپیل پر ناظم اعلیٰ زراعت توسیع کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ درخواست فارم کے ساتھ شناسی کارڈ کی کاپی اور زمین کی مالکیت کا ثبوت حلف کرنا لازمی ہوگا۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 5 اکتوبر 2020۔ شیڈول: درخواستوں کی جانچ پڑتال کی آخری تاریخ 7 اکتوبر 2020۔ قراردادی کی آخری تاریخ
9 اکتوبر 2020 ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر قیادت سال 2020-21 میں زرعی قرضوں کی فراہمی جاری ہے۔ فصل ربیع کے لیے 30,000 روپے فی ایکڑ جبکہ فصل خریف کے لیے 50,000 روپے فی ایکڑ زرعی قرضوں کی فراہمی جاری ہے۔ کاشتکار حضرات جن کے 12 ایکڑ زرعی اراضی کے مالک کاشتکاروں کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی، 5 ایکڑ زمین کے مالک کے کاشتکار اور مزارعین کو ترجیحی بنیادوں پر قرضوں کا اجرا، چھوٹے کاشتکاروں کی آسانی کے لیے بلا سود قرضہ اب 3 کے بجائے 1 قسط میں جاری کیا جائے گا۔ بلا سود زرعی قرضہ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو فراہم کیا جائے گا، اس لیے غیر رجسٹرڈ کاشتکار اپنے قریبی اراضی ریکارڈ سینٹر پر مفت رجسٹریشن کروائیں۔ پچھلے قرضوں کی بروقت ادائیگی پر آئندہ فصل کے لیے بلا سود قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ بلا سود زرعی قرضہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل بینک سے رابطہ کریں۔ ان میں مائکرو فنانس بینک، NRSP، اخوت اسلامک مائکرو فنانس، نیشنل بینک آف پاکستان۔ زراعت میں پانی کے بہتر استعمال کی ٹیکنالوجی کے فروغ کا منصوبہ۔ اس منصوبے کے تحت کھیت کی سطح پر پانی کے بہترین استعمال کی ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے 9 ٹیکنالوجی ٹرانسفر سینٹر کے قیام کے ذریعے خواہشمند حضرات جدت پسند کاشتکاروں کو درج ذیل سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ فارم پلاننگ اور ڈیزائننگ کی فنی رہنمائی، زمین کے تجزیہ کے لیے سمارٹ سائل ٹیسٹنگ کٹس کی فراہمی، پانی کی بچت کے لیے پمپ نقطہ جات کی تنصیب، زمین کی نمی معلوم کرنے کے لیے آلات کی تنصیب، پانی کا بہاؤ معلوم کرنے کے لیے آلات کی تنصیب۔ شرائط: کاشتکار کا فارم لوہاری اور 2 آب کینال کے نہری رقبے میں واقع ہو، کاشتکار ٹیکنالوجی ٹرانسفر سینٹر کے قیام اور مجوزہ آبپاشی اور زرعی عمل کی نمائش کے لیے رضامند ہو، کاشتکار جدید طریقوں کے مطابق اپنے فارم کو دوبارہ ڈیزائن کرنے پر آمادہ ہو، کاشتکار فارم پر پہلے سے ہی آبی تالاب موجود ہو یا وہ اپنے ذاتی وسائل اصلاح آبپاشی کے دیگر منصوبہ جات کے تحت پانی ذخیرہ کرنے والے تالاب تعمیر کرنے کے لیے تیار ہو، کاشتکار اپنے خرچ پر زمین کو لیورر کی مدد سے ہموار کرنے پر متفق ہو، فارم کا مالک ٹیکنالوجی ٹرانسفر سینٹر پر طے شدہ سرگرمیوں کے تعاون اور کام میں مدد کے لیے تیار ہو، زمینی ملکیت کے سلسلے میں کاشتکار کا کسی دوسرے کاشتکار سے کوئی تنازع نہ ہو، فارم اصلاح شدہ کھال پر واقع ہو اور ترجیحی طور پر پختہ روڈ کے قریب ہو تاکہ فارم تک رسائی آسانی بنائی جا سکے، فارم کا سائز 15 سے 25 ایکڑ ہو۔ حکومت پنجاب کا ایک اور کسان دوست اقدام، چنے کی کاشت کے فروغ کا منصوبہ، بذریعہ واچر 2,000 روپے سبسڈی کی فراہمی جاری ہے۔ حکومت پنجاب چنے کے کاشتکاروں کو 2,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ چنے کے کاشتکار سبسڈی کے حصول کے طریقہ کار درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے اسکریچ کارڈ نمبر / شناختی کارڈ نمبر 8070 پر بھیجیں۔ مطلوبہ SMS موصول ہونے پر اپنے قریبی موبائل شاپ سے 500 روپے ابھی وصول کریں
جبکہ باقی 1500 روپے فصل کی کٹائی پر موصول ہونے والے SMS کے بعد وصول کریں۔ مخصوص اضلاع برائے سبسڈی۔ چنے کے جو کاشتکار ہیں وہ درج ذیل اضلاع میں سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں جھنگ، میاں والی، بہاول نگر، سرگودا، DG خان، لیا، اٹک، خوشاب، راجن پور، چکوال، بکھر، مظفر گڑھ شامل ہیں۔ صوبہ پنجاب کے رجسٹرڈ کاشتکاروں کو چنے کی کاشت پر 5 ایکڑ تک سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ سبسڈی واؤچر چنے کے بیج کی بوری میں فراہم کیا جائے گا۔ ناگہانی وجوہات سے پیداوار میں کمی کا ازالہ بذریعہ بیمہ تکافل۔ حکومت پنجاب کا فصل بیمہ تکافل پروگرام، جس کے تحت خریف 2020 کے لیے صوبہ پنجاب کے درج ذیل 18 اضلاع میں کپاس اور دھان کے 5 ایکڑ تک کے 2,54,482 کاشتکاروں کو موسمیاتی تبدیلی، قدرتی آفات اور ٹڈی دل کے نقصان کے ازالے کے لیے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اضلاع: شیخوپورہ، سہیوال، لودھنا، رحیم یار خان، فیصل آباد، ملتان، مظفر گڑھ، نارووال، راجن پور، بکھر، DG خان، قصور، خانیوال، لیا، منڈی بہاولدین، بہاول نگر، بہاولپور، اکاڑہ۔ کپاس اور دھان کی فصل کا بیمہ کرانے والے کاشتکاروں کو پالیسی سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور انہیں SMS کے ذریعے بھی آگاہ کیا جا چکا ہے۔ تحصیل کی سطح پر پیداوار میں کمی نقصان کی صورت میں متعلقہ انشورنس کمپنیاں حسب روایت تمام بیمہ شدہ کاشتکاروں سے جنوری میں رابطہ کریں گی اور نقصان کا ازالے کے پابند ہوں گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے بیجوں اور کھادوں پر اربوں روپے کی سبسڈی کی فراہمی۔ بیج تیل پر 2,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی، 500 روپے فصل کی کاشت پر اور باقی برداشت کے وقت دیے جائیں گے۔ برائے سبسڈی اصول رجسٹرڈ کسان اسکریچ کارڈ نمبر / شناختی کارڈ نمبر 8070 پر بھیجیں۔ غیر رجسٹرڈ کسان سبسڈی اور دیگر معلومات حاصل کرنے کے لیے ویب سائٹ 0800290000 یا 0800150000 پر کال کریں۔ بیج کپاس پر سبسڈی حاصل کرنے کے لیے 0319/CS شناختی کارڈ نمبر 8070 پر بھیجیں۔ بیج کپاس پر 1,000 روپے فی ایکڑ، 6 کلو گرام بر اترا ہوا اور 10 کلو گرام بردار۔ DAP پر 500 روپے فی بیگ، NP پر 200 روپے فی بیگ، SSP پر 200 روپے فی بیگ، SOP پر 800 روپے فی بیگ، MOP پر 500 روپے فی بیگ، NPK پر 300 روپے فی بیگ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ رجسٹرڈ کاشتکار سبسڈی کے حصول کے لیے اسکریچ کارڈ نمبر / شناختی کارڈ نمبر اور اس کو 8070 پر سینڈ کریں۔ یہ سبسڈی جٹ اسکریچ پٹ کیش، یعنی جتنا آپ جلدی واؤچر سینڈ کریں گے اتنی ہی آپ کو جلدی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ حکومت پنجاب دھان کے کاشتکاروں کو بہتر قیمت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دھان کے کاشتکاروں کے نام عام پیغام: جڑی بوٹی مار زہر اور زنک سلفیٹ کا استعمال۔ کاشتکار دھان کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے درج ذیل سفارشات پر عمل کریں۔ نمبر 1، جڑی بوٹی مار زہر کا استعمال پنیری کے منتقلی کے 3 تا 5 دن کے اندر کریں۔ نمبر 2، زہر ڈالنے کے 5 دن بعد تک کھیت سے پانی خشک نہ ہونے دیں۔ نمبر 3، زنک کی کمی دور کرنے کے لیے جو کاشتکار
پنیری میں زنک سلفیٹ استعمال نہیں کر سکے، وہ پنیری منتقل کرنے کے 10 دن بعد 33% والا زنک سلفیٹ 6 کلو گرام یا 27% والا زنک سلفیٹ 7.5 کلو گرام یا 21% والا زنک سلفیٹ 10 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کریں۔ مزید رہنمائی کے لیے ہمارے ٹول فری نمبر پر رابطہ کریں۔ حکومت پنجاب کا ایک اور کسان دوست اقدام، پنجاب میں آپاش زراعت کے پیداوار بڑھانے کا منصوبہ۔ حکومت پنجاب سال 2020-21 کے دوران دستیاب پانی کے مؤثر استعمال اور آپاش زراعت کی پیداوار میں اضافے کے لیے کاشتکاروں کو ڈرپ اور سپرنکل نظام آپاشی کی تنصیب پر کل لاگت کا 60% فراہم کر رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2020 اور 21 کے دوران حکومت پنجاب ڈرپ ایریگیشن سسٹم اور سپرنکل نظام آپاشی کی تنصیب پر کل لاگت کا 60% سبسڈی دے رہی ہے۔ ان کو لگانے کے درج ذیل فوائد ہیں۔ ایک تو ان میں پانی کی بچت ہوتی ہے سپرنکل کو لگانے سے اور ڈرپ ایریگیشن سسٹم کو تقریباً پانی کی 75% بچت ہوتی ہے۔ پانی لگانے کی محنت میں 30% تک کمی واقع ہوتی ہے۔ پیداوار میں 20 تا 100% اضافہ ہوتا ہے۔ پیداواری اخراجات میں 20 تا 35% کمی واقع ہوتی ہے۔ کھاد کیمیائی اجزاء کا بہترین استعمال ہوتا ہے۔ غیر ہموار زمینوں کے لیے موزوں ترین ہے یہ سسٹم۔ پانی کا حسب مرضی کنٹرول، جڑی بوٹیوں کا تدارک بہت آسان ہوتا ہے۔ درخواست فارم متعلقہ ڈویژنل ڈائریکٹر زراعت اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت، اصلاح آپاشی کے دفاتر سے مفت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب کا ایک اور عوام دوست اقدام، صوبہ پنجاب کے کسانوں کو فصلیات کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے آگاہی کے لیے زرعی مشاورتی سینٹر کا قیام۔ کاشتکار اپنے زرعی مسائل کے حل اور فنی رہنمائی کے لیے 0800170000 پر کال کر سکتے ہیں۔ پیر تا جمعہ صبح 9 سے شام 5 بجے کال کریں۔ حکومت پنجاب کا یہ ایک ٹول فری نمبر ہے جس پر آپ اپنی فنی رہنمائی اور زرعی مسائل کے حل کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں آپاش کھالوں کی اصلاح کے قومی منصوبہ فیز 2 کے تحت سال 2019 اور 20 میں 200 غیر اصلاح شدہ کھالوں کی 50% تک اصلاح و پختگی اور 800 جزوی اصلاح شدہ کھالوں کی 50% تک اضافی پختگی کے لیے فنی اور مالی معاونت کی فراہمی کی گئی۔ شرائط اور طریقہ کار: آپاش کھالوں کی اصلاح کے لیے درکار تمام تعمیراتی سامان کاشتکار خود خریدیں گے، جس کے لیے کل لاگت حکومت ادا کرے گی، جبکہ راج اور مزدوروں کا خرچ کاشتکاروں کے ذمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی کچے کھال کی اصلاح کاشتکار خود کریں گے۔ حصہ داران کھال انجمن آپاش ترقیاتی کام مکمل کرے گی اور جن کی تصدیق متعلقہ ادارہ کرے گا۔ موجودہ درخواست فارم ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اصلاح آپاشی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اصلاح آپاشی کے دفتر سے مفت حاصل کریں یا محکمہ زراعت کی آپاش اصلاح آپاشی شعبہ اصلاح آپاشی کی ویب سائٹ www.ofwm.agripunjab.gov.pk سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ خواہشمند کاشتکار ہر لحاظ سے
مکمل درخواست بمائے متعلقہ دستاویزات ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع اصلاح یا پاشی کے دفاتر میں مقررہ تاریخ تک جمع کروائیں۔ دھان کی پنیری کی کاشت کے طریقے۔ کھیت میں پنیری کاشت کرنے سے پہلے 1 یا 2 دفعہ خشک ہل چلانے کے بعد پنیری بونے سے 3 دن پہلے پانی سے بھر دیں۔ کھڑے پانی میں دوبارہ ہل چلائیں اور سہاگا دیں۔ کھیت کو 10-10 مرلے کے پلاٹوں میں تقسیم کر کے انگوری مارا بیج شام کے وقت چھڑکا دیں۔ یہ ہے کدو کا طریقہ۔ جو ڈرل کا طریقہ ہے وہ میرا زمین میں پانی کھڑا نہ ہو سکتا تو خشک طریقے سے پنیری کاشت کریں۔ زمین کو پانی دے کر وتر حالت میں لائیں اور پھر دوبارہ ہل اور سہاگا چلائیں۔ پنیری کی کاشت سے پہلے سہاگا دیں اور تیار کھیت میں خشک بیج کا چھڑکا دیں اور اس پر گلی سڑی گوبر کی کھاد، توری یا پرالی 1 انچ موٹی تہہ بکھیر کر ہلکا پانی دیں۔ یہ خشک طریقہ ہے۔ کھیت کو ہموار کر کے گوبر، پالک یا پرالی 2 انچ موٹی تہہ ڈال کر صبح یا دوپہر کے وقت آگ لگا دیں۔ راکھ ٹھنڈی ہونے پر اسے کسی سے دبا دیں۔ خشک بیج کا چھٹا کریں اور کیاریاں بنائیں۔ گرین ایگری گولڈ سیڈ کا بیج تل کاشت کریں اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے سبسڈی حاصل کریں۔ بذریعہ ووچر 2000 روپے فی ایکڑ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ کاشتکار سبسڈی حاصل کرنے کے لیے ووچر نمبر، شناختی کارڈ نمبر اور 80-70% کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید حسین جہانیاں گردیزی کی کاشتکاروں کو دی جانے والی سبسڈی کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے منعقد اجلاس کی صدارت۔ کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے جو کاشتکاروں کو سبسڈی دی جا رہی تھی، ان میں سے بہت سے کاشتکار ایسے بھی تھے جن کو یہ سبسڈی کی رقم نہیں مل رہی تھی اور حکومت نے ان کو سبسڈی کی رقم دینے کے لیے ایک نئی ایپ بھی متعارف کروائی تھی۔ سید حسین جہانیاں گردیزی کا کہنا تھا، کاشتکاروں کے لیے سبسڈی کے طریقہ کار میں بہتری لائی جائے گی، یعنی جن کاشتکاروں کا آن لائن ریکارڈ ہے ان کو خود بخود پیمنٹ مل جائے گی، ان کو ویریفیکیشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور کاشتکاروں کو سبسڈی کے حوالے کے طریقہ کار میں مزید آسانی پیدا کی جائے گی۔ یعنی آپ اگر جس کے نام پہ 5 ایکڑ یا 4 ایکڑ رقبہ ہے تو اس کی خود بخود پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، اس کو فیلڈ آفیسر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی وہ اپنے کوپن سینڈ کرے گا تو اس کی پیمنٹ خود بخود تقریباً 2 ماہ بعد اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ اور موجودہ حکومت کی ترجیحات میں زرعی شعبہ سیر فہرست ہے، کیونکہ پاکستان کی زراعت بہت ہی عرصے سے صحیح نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے حکومت نے زراعت میں ایمرجنسی لگا دی ہے اور موجودہ حکومت کی ترجیحات میں زراعت کی بہتری کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کسانوں کو کھادوں، بیجوں اور زرعی مشینری پر سبسڈی بھی فراہم کر رہی ہے۔ دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے نیا پاکستان منزل آسان پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس میں 14 ارب روپے کی لاگت سے 1076 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر، 154 دیہی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی گئی ہے۔ اس منصوبے کے تحت جو بھی پاکستان کے پنجاب کے اضلاع میں جو بھی کچی سڑکیں تھیں ان کو پکا کیا جا رہا ہے
اور اس منصوبے میں 1076 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کی گئی ہے۔ یہ منصوبہ حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جس میں تحریک انصاف کی حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے، جس سے کسانوں کے لیے کھیت تا منڈی میں اپنے ساز و سامان لے جانے کے لیے بہت ہی فائدہ پہنچایا گیا ہے کسانوں کو، اور ان میں بہتری لائی گئی ہے۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، جو کہ انہوں نے زراعت کو ترقی دینے کے لیے بنایا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے اس پروگرام کے پہلے مرحلے میں، جو اس پروگرام کا پہلا مرحلہ تھا، اس میں 1236 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی گئی، جس پر 15 ارب روپے خرچ ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان کا کسانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم اقدام، آئی سی سی نے 24 ارب روپے کی مالیت کے وزیر اعظم پیکیج کی منظوری دے دی ہے۔ اس پیکیج میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ یہ پیکیج کسانوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہوگا اور کسانوں کو بیج، کھاد اور دیگر آلات پر سبسڈی دی جائے گی، جو کہ کسان کی پیداواری اخراجات میں کمی لائے گا۔ اور یہ جو آئی سی سی نے 24 ارب روپے کے وزیر اعظم پیکیج کی منظوری دی تھی، اس پر کھاد پر سبسڈی 50% وفاقی حکومت دے گی، جبکہ 30% صوبائی حکومتیں برداشت کریں گی۔ یہ آئی سی سی نے فیصلہ کیا تھا، جو فی الحال ابھی انہوں نے ختم کر دیا، اور 1000 روپے سبسڈی دینے سے انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خزانے میں اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم کسانوں کو ایک بوری ڈی اے پی پر 1000 روپے سبسڈی دے سکیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا زراعت ایمرجنسی پروگرام۔ تحریک انصاف حکومت کا کسانوں کے لیے بڑا اعلان، یوریا کھاد پر فی بوری 400 روپے ٹیکس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لیا تھا، جس پر یوریا کی قیمت میں 400 روپے فی بیگ کمی کر دی تھی، اور اس کے ٹیکس میں بھی کمی کر دی گئی تھی۔ اگر کسی کسان بھائی نے مونگ کا بیج خریدنا ہو تو وہ گرین گولڈ سیڈ کا بیج استعمال کرے، کیونکہ اس بیج پر حکومت پنجاب کسانوں کو سبسڈی فراہم کر رہی ہے، اور گرین گولڈ سیڈ ایک بہترین بیج ہے جو فی ایکڑ پیداوار تقریباً 40 سے 50 من دیتا ہے۔ کپاس کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام۔ کپاس کی چھدرائی اور جڑی بوٹیوں کا تدارک۔ کپاس کی چھدرائی۔ کپاس کا پودا نہایت ہی نازک ہوتا ہے۔ اس کی مناسب بڑھوتری، بہتر جانداری اور خاص شکل و صورت قائم رکھنے کے لیے پودے کا درمیانی فاصلہ مناسب رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر پودوں کی تعداد زیادہ ہو تو نقصان دہ کیڑوں کے انسداد کے لیے کی گئی سپرے زیادہ مؤثر نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں پودوں کا پھیلاؤ بھی مناسب نہیں ہوگا، جس سے پودوں پر پھولوں اور ٹنڈوں کی تعداد بھی کم لگے گی، اور شروع کے ٹنڈے گل سڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر پودوں کا درمیانی فاصلہ ضرورت سے زیادہ ہوگا تو پودوں کی مجموعی تعداد کم ہونے سے کپاس کی پیداوار میں کمی واقع ہو جائے گی۔ پودوں کی تعداد کو کسی بھی زرعی عمل مثلاً کھاد سپرے
اور دیگر چیزوں کی وجہ سے کم نہ ہونے دیں۔ جڑی بوٹیوں کے نقصان۔ پیداواری نقصان۔ جدید تحقیق کے مطابق جڑی بوٹیاں کپاس کی پیداوار میں 48% تک کمی کا باعث بنتی ہیں۔ بعض جڑی بوٹیاں خاص طور پر ایڈسیڈ دھندلا کھیتوں میں ہر طرح زور پکڑ جاتی ہیں کہ پیداوار 50% سے بھی زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ کپاس کی فصل میں جڑی بوٹیاں اگنے سے 5 سے 60 دن تک زیادہ نقصان پہنچتا ہے، لہذا 50 سے 60 دن تک کپاس کے پودوں کو جڑی بوٹیوں سے محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پودوں کی تعداد کو کسی بھی زرعی عمل مثلاً کھاد سپرے وغیرہ سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ کپاس کی فی ایکڑ بہتر پیداوار لینے کے لیے پودوں کی مناسب تعداد بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو تو فی ایکڑ میں پودوں کی تعداد پوری ہو، اور زیادہ پودے لگانے سے بھی پیداواری میں کمی واقع ہوتی ہے اور کم پودے لگنے سے بھی پیداوار۔ اگر آپ کے کھیتوں میں جڑی بوٹیاں ہیں تو آپ کے پیداواری اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے کھاد اور پانی کی زیادہ مقدار استعمال کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جس کھیت میں جڑی بوٹیاں ہوں گی اس کھیت میں پانی بھی زیادہ استعمال ہوگا اور اس میں کھاد بھی زیادہ استعمال کرنی پڑے گی۔ اور جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے گوڈی یا جڑی بوٹی مار زہروں کے سپرے پر اضافی اخراجات بھی کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جس کھیت میں جڑی بوٹیاں ہو جائیں ایک تو وہ فصل کو متاثر کرتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کو ختم کرنے کے لیے جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یا پنجاب میں گوڈی کے طریقے سے جڑی بوٹیاں ختم کی جاتی ہیں۔ بیماریاں اور نقصان دہ کیڑوں میں اضافہ۔ جس کھیت میں زیادہ جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اس کھیت میں بیماریاں زیادہ لگتی ہیں اور نقصان دہ کیڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جڑی بوٹیاں کپاس کے کچھ کیڑوں کو تحفظ پہنچاتی ہیں۔ جس کھیت میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان میں سبز تیلا، سفید مکھی اور چولائی پر تیزی سے پرورش پاتے ہیں۔ سفید مکھی کپاس کے وائرس کو منتقل کرنے کا سبب بنتی ہے، اور کھیت میں پودوں کا مطلوبہ تعداد حاصل کرنے کے لیے بیمار اور کمزور پودوں کو کھیت سے نکالنے کے عمل کو چھیدرائی کہتے ہیں۔ چھیدرائی کا عمل بوائی سے 20 تا 25 دن کے دوران یا پہلے پانی یا خشک گوڈی کے بعد ہر حالت میں دیا جاتا ہے۔ ایڈسیڈ بھی لشکری سنڈی کی افزائش میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جن علاقوں میں وائرس کا شدید حملہ ہو وہاں چھیدرائی کا عمل پہلی پانی کے بعد کر دینا چاہیے۔ غیر معیاری پیداوار۔ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے غیر معیاری پیداوار واقع ہوتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے کپاس کی فصل صحیح طریقے سے بڑھوتری نہیں کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جڑی بوٹیوں سے متاثرہ کپاس کی پیداوار گھٹیا کوالٹی کی ہوتی ہے۔ یعنی جس کپاس میں جڑی بوٹی زیادہ ہوتی ہیں وہاں کی کپاس
घटिया क्वालिटी की वजह होती है। कुछ जड़ी बूटियाँ लीदरा और दूसरी किस्म की होती हैं, जिनकी वजह से कपास की फी एकड़ पैदावार में कमी वाक़या होती है। जड़ी बूटियों के बीज और बाज़ जड़ी बूटियों के पत्ते फुट्टी के साथ मिलकर भी कपास के मियार को ख़राब कर देते हैं। यानी कुछ जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो जब कपास चुनवाई होती है तो उनके पत्तों और जड़ी बूटियों के पत्ते साथ मिलकर कपास के मियार को ख़राब कर देते हैं। और बाज़ जड़ी बूटियाँ कांटेदार होती हैं और लिहाजा चुनाई में रुकावट का बायस बनती हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो कांटेदार होती हैं और चुनाई में रुकावट का सबब भी बनती हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम। कुछ अरसा से पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टिड्डी दल का हमला हुआ था, जिसकी वजह से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के काश्तकारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो टिड्डी दल से बचने के लिए हंगामी हालात का नफाज और 1 अरब रुपए की खती रकम का इजरा किया गया था। पंजाब लोकस्ट कंट्रोल प्लान का इजरा भी किया गया था। PDMA तमाम डिवीज़नल और अज़ला में 24 आवर कंट्रोल रूम का क़याम किया गया था। पंजाब डिज़ास्टर लोकल मैनेजमेंट सिस्टम एंड लोकस्ट सर्विस डैशबोर्ड बेस्ड एप्लीकेशन का इजरा भी किया गया था। टिड्डी दल के हमले से पंजाब के मुतासरा 17 अज़ला में 19,30,000 एकड़ रकबे से ज़ायद रकबे पर टिड्डी दल की मौसर निगरानी एंटी टिड्डी दल स्क्वाड की जानिब से जदीद तरीन आलात और मशीनरी के ज़रिए 3 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर 75,000 लीटर से ज़ायद ज़रई अद्वियात का स्प्रे किया गया था। काश्तकार हज़रात अपने इलाके में टिड्डी दल की मौजूदगी की फौरी इत्तला देने के लिए अपने इलाके का नाम, तस्वीर और वीडियो 0317837190 पर व्हाट्सएप करें या अपने मुतल्लिका DC ऑफिस या PDMA के टिड्डी दल से मुतल्लिका मखसूस नंबर 042899204408 पर राब्ता करें। हुकूमत पंजाब का धान के काश्तकारों को फी एकड़ पैदावार और में इजाफे का मंसूबा। काश्तकार धान की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए दर्ज झैल मंजूर शुदा इक़साम का इंतखाब करें। बासमती इक़साम: सुपर बासमती, बासमती 385, बासमती 515, चनाब बासमती, पंजाब बासमती, PK 1121 एरोमेटिक, नूर बासमती, नयाब बासमती 2016, शाहीन बासमती, किसान बासमती। और मोटी इक़साम, ये धान की मंजूर शुदा इक़साम है। मोटी इक़साम पंजाब आरी 6, KS 282, KS 133, नयाब आरी, नयाब 2013, KSK 434। धान की पनीरी 20 मई से पहले हरगिज़ काश्त न करें। ये जो आपको इक़साम बताई गई हैं, इन पर हुकूमत पंजाब ने 1200 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी
دی گئی ہے، اور دھان کی جو منتخب اقسام میں سے سپر باسمتی 515 PK11 21 ایرومیٹک پر 1200 روپے سبسڈی دی گئی ہے، اور غیر باسمتی اقسام KSK 133 PK 386 نیاب آری 9 پر 800 روپے فی تھیلا سبسڈی دی گئی ہے۔ یاد رکھیں دھان کی مندرجہ بالا منظور شدہ اقسام کے علاوہ ممنوع اقسام ہرگز کاشت نہ کریں۔ تو یہ تھی دھان کے حوالے سے اہم انفارمیشن۔ فصلوں کو سرائی ٹڈی دل کے حملے سے بچانے کے لیے کاشتکار حضرات حکومت پنجاب کا ساتھ نبھائیں۔ اپنے علاقے میں ٹڈی دل کی موجودگی کے لیے فوری اطلاع دینے کے لیے اپنے علاقے کا نام، تصاویر، ویڈیو 0317837190 پر واٹس ایپ کریں، یا اپنے متعلقہ DC آفس یا PDMA کے ٹڈی دل سے متعلقہ مخصوص نمبر 042992044008 پر کال کریں، یا اس کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر حکومت پنجاب کی جانب سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدام، ہنگامی حالات کا نفاذ اور 1 ارب روپے کی خطی رقم کا اجرا کیا گیا۔ پنجاب لوکسٹ کنٹرول پلان کا اجرا کیا گیا۔ PDMA تمام ڈویژنل اضلاع میں 24/7 کنٹرول روم کا قیام کیا گیا۔